بنو زہرہ بھی قریش کا معزز قبیلہ تھا۔ آقا سے قریبی رشتہ ہونے کے ناطے اس قبیلے کے لوگ بعثت سے پہلے اور بعد میں بھی عموماً آقا کے دوست اور محبی رہے۔ اس قبیلے سے آقا کے دو عظیم دوست اور خیرخواہ سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف تھے۔ شاید انہوں نے اپنی خالہ سیدنا آمنہ سے آقا کی ولادت کے وقت دیکھی ہوئی حیران کن معجزاتی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں عمر میں آقا سے 12-15 سال چھوٹے تھے، مگر آقا کے قریبی دوست ابو بکر کے کاروباری ساتھی بھی تھے۔ انہی کی وجہ سے ان دنوں کا بھی آقا سے اکثر ملنا جلنا رہتا تھا۔ قریش کے ان قبیلوں میں سے قبیلہ بنو عدی کے سعید بن زید آقا کے سے محبت کرنے والے تھے۔ اسی قبیلے کے قریش کے سب سے قد آور اور شہزور جوان عمر بن خطاب، جو آقا سے 14 سال عمر میں چھوٹے تھے، بعثت کے شروع کے چند سالوں میں جہاں آقا کے دشمن تھے، وہیں مسلمان ہونے کے بعد آقا کے سب سے مضبوط بازو بنے اور اسلام کے دوسرے خلیفہ، جن کے 12 سالہ دور خلافت میں اس وقت کی تینوں بڑی سلطنتوں کو انہوں نے ایسے فتح کیا کہ وہ سب آج تک مکمل طور پر مسلمان ہیں۔ آقا کے دوستوں کی جہاں بات ہو تو آقا کے بچپن سے آخری سانس تک سب سے پیارے اور عظیم ترین دوست ابو بکر پہ بات ختم ہوتی ہے۔ نام ان کا عتیق تھا۔ قریش کے معزز قبیلے تیم سے ان کا تعلق تھا۔ اس قبیلے سے جن کے ایک بڑے عبداللہ بن جدان کے بڑے عالی شان گھر میں آقا نے 20 سال کی عمر میں مظلومہ کی حمایت کا حلف اٹھایا تھا۔ سیدنا ابو بکر کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ کئی بار آقا ان کے ساتھ تجارتی قافلوں میں گئے۔ سیدنا ابو بکر کے قبیلے کے طلحہ بن عبداللہ بھی آقا کی دوستی کا دم بھرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر پورے قریش میں نہیں، خطہ عرب کے زیادہ تر قبائل میں انتہائی عزت و آبرو کے ساتھ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ نسل در نسل قبائل اور قبیلوں کے شجرہ نسب کے عالم سمجھے جاتے تھے۔ صدق اور انصاف کی وجہ سے ایک امتیازی شان قریش میں رکھتے تھے۔ قریش باہمی جھگڑوں میں ابو بکر سے عموماً فیصلہ کروایا کرتے تھے، کیونکہ آقا کے بعد ابو بکر قریش میں صدیق کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ سیدہ ختیجہ اور آقا کے گھر مکہ کے قریشی گھروں میں ایک معزز، استحکام بھرا، پرسکون، آبرو مند گھرانہ تھا۔ قریش کے سب قبیلے آقا کی حیثیت میں آنے والے دنوں میں انہیں قریش کا سب سے قابل فخر اور ممتاز فرد سمجھتے تھے، جن کے منہ سے قریش کے کسی فرد نے کوئی جھوٹی بات نہ سنی تھی، کسی نے کسی کی غیبت کرتے آقا کو نہ سنا تھا، کسی سے آقا نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کی تھی۔ ایک بار تو ایک کاروباری معاملے میں ایک قریشی نے آقا کو کعبہ کے پاس کھڑا رہنے کو کہا کہ میں جب تک آؤں آپ یہیں رکیے گا۔ وہ گھر جا کے بھول گیا، رات پڑ گئی، سو گیا۔ اگلے دن آقا کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ آقا رات گھر نہیں آئے۔ وہ بھاگا حرم کے پاس اسی جگہ جہاں اس نے آقا سے وعدہ لیا تھا ٹھہرے، دیکھا تو آقا وہیں کھڑے تھے۔ آقا کے حسن اخلاق اور رواداری کے قصے مکہ میں شاعری کا بھی موضوع بنے۔ آقا کے حسن سلوک، ظاہری حسن و جمال، اخلاقی برتری، جھوٹ، ریاکاری اور غیبت سے اجتناب، وعدے کی پاسداری، ایک متمول طاہرہ تاجرہ بیوی کا پرسکون گھر، خوش شکل، خوش خصال، خوش اتوار، تہذیب یافتہ 4 بچوں کے باپ اور قریش کی سب سے معزز شاخ بنو ہاشم کے چشم و چراغ، قریش کے دیو مالائی سردار عبد المطلب کے لاڈلے پوتے اور حاجیوں کو کھلانے پلانے والے سخی چچا ابو طالب کی سرپرستی سے تمام قریشی قبیلوں کو احساس تھا کہ آنے والے وقتوں میں محمد بن عبداللہ قریش کی سربراہی اپنے جد امجد ہاشم اور دادا سے بھی بہتر نبھائیں گے۔ اسی آقا کے امیر کبیر متکبر چچا ابو لہب نے اپنے دونوں جوان بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی منگنیاں آقا کی دونوں منجلی بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم سے بڑے چاؤ سے کی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو ابو سفیان بن حرب کی سالی تھی، پڑھی لکھی اور شاعرہ تھی۔ آقا اور سیدہ کے گھر آ کے اپنے ہونے والی بہوؤں کو محبت سے دیکھ دیکھ کے ریجھتی رہتی۔ آقا کی بعثت کے بعد ابو لہب نے دونوں منگنیاں توڑ دی تھیں اور دونوں میاں بیوی آقا کے بدترین دشمن بن گئے، مگر آقا نے کبھی انہیں نقصان نہ پہنچایا۔ آقا کی شخصیت میں ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کے لیے مکمل خیر تھا۔ وہ سب کا بھلا چاہتے تھے، جو بھی ان سے مدد کا طلبگار ہوتا اس کی مدد فرماتے، مہمانوں کی حد درجہ تواضع سے میزبانی کرتے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے، کسی قرابت دار سے قطع تعلق نہ کرتے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتے، روٹھوں کو مناتے، ہر قسم کے نفع نقصان سے بالا تر رہتے۔ آقا تمام تر لوگوں کے لیے سراپائے رحمت اور امن تھے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہر خاص و عام کے لیے ہر لمحے آقا کی رخ روشن کی طرح روشن ہوتی۔ اسی مسکراہٹ کو دیکھ کے قریش مکہ کے شرفا جہاں محفوظ ہوتے،
وہیں قریش کی قبیلوں کے مجبور اور محکوم پردیسی غلاموں کے لیے آقا کی شخصیت میں ایک تابناک خواب جنم لیتا۔ مکہ کے سب غلام دل ہی دل میں اپنے نصیب سیدنا زید جیسے سوچا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ کاش ہمارا آقا بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے، ہمیں غلامی سے نکال کے اپنا بناتے، ہمارے محافظ اور وارث بنتے، ہمیں اپنا وارث کہتے، پھر ہم کتنے خوش نصیب غلام ہوتے، ایسے غلام جس پہ ہزاروں آزادیوں کی زندگیاں قربان۔ مکہ کے معزز اور صالح لوگوں میں رواج تھا کہ وہ اپنی سیانی عمر میں بچوں کی کمال تربیت اور پرورش کے بعد مکہ شہر سے نکل کے کبھی صحرا کی وسطوں میں جا بسیرا لگاتے، کبھی مکہ کے گردا گرد 4 پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پہاڑ کے کسی غار میں ہفتوں مہینوں کسی نکھری سوچ میں ڈوب کے زندگی کے اسرار سوچنے لگتے۔ وہ جانتے تھے کہ تمام تر جانے اور سیکھے علوم کا مغز اور اصل علم کشید کیا علم سوچنا ہے۔ وہ سوچ کے اس مراقبے کے لیے عموماً رمضان کا مہینہ چنتے، گھر سے چند دنوں کا زاد راہ لے کر تنہا کسی جگہ جا کے بیٹھ جاتے اور سوچوں میں خود کو ڈبو لیتے۔ انہیں سوچنے کے لیے شاید زندگی بھر کی ملی خوشیاں، بیتے ہوئے غم، گزرے ہوئے دکھ اور انسانوں سے ہر مرحلے پہ عجیب و عجیب برتاؤ کے مشاہدے ہوتے۔ شاید وہ صحرا کی وسطوں کے خد و خال کو سوچتے۔ ان کی سوچ میں شاید صحراؤں کا بیابان ہونا، گرم ہواؤں کے تھپیڑے اور سرخ راتوں کی یکبستگی ہوتی۔ یہ سب کیسے ہوا، کیسے ہوتا ہے؟ کون ان صحراؤں کو پھیلاؤ کو وسیع کرتا ہے؟ شاید وہ صحراؤں پہ چھائے کھلے آسمان کو تکتے، دن کو سورج کا مشرق سے خنک ریشمی سنہری کرنوں کا صحرا باندھنے کے نکلنا، پھر انہی کرنوں میں تپش کے عود آنا، سورج کا آسمان کی چھت پہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنے دہکتے آگ بھرے رتھ کا سفر، اور پھر مغرب میں صحرا کے سینے پہ اگے سنگلاخ پہاڑوں کی گود اسی سورج کا آہنی سرخ اور حدت کو پگھلا کے دھیرے دھیرے اپنی حدت اڑا کے ڈوب جانا۔ ان کی سوچوں کا کوئی سوچ ہوتا۔ ممکن ہے ہر معاشرے میں رائج رسموں کو وہ سوچتے۔ مہمان نوازی کیوں ضروری ہے؟ دور سے آیا اجنبی جب تھکا ہارا غبار میں اٹا شکستگی گرا گرا کسی انجانے دروازے پہ خیر کی امید سے دستک دیتا ہے، تو کیوں اس کی پیاس بجھانا اور اس کی بھوک کا مداوع کرنا ایک اعلیٰ قدر ہے؟ لوگ کیوں دشمنیاں پالتے ہیں؟ حسد، اناد، فساد اور تکبر کی رو میں بہہ کے کیوں اپنے جیسے لوگوں کا گلا کاٹنے لگتے ہیں؟ کیوں کسی کو دیے مدد کے پیسوں کے عوض ان پیسوں سے سوا سود لیا جاتا ہے؟ کیوں کچھ ظالم لوگ اپنے گھر میں پیدا ہوئی بچیوں کو صحرا کی گرم ریت میں گڑھے کھود کے دبا آتے ہیں اور اپنے قبیلوں میں پھر بھی معزز بن کے جیتے ہیں؟ کیوں قبائل میں نسلی امتیاز ہے؟ ہر کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے اور خود کو عظیم تر ثابت کرنے کے لیے ہر کبھی حرکت روا رکھتا ہے۔ نیکی کا کام جو لوگ کرتے ہیں ان میں دکھاوا کیوں ہے؟ کیوں لوگ اپنے آبا کے ان کارناموں پہ فخر کرتے ہیں جو ان سے نہیں ہو پاتے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ کب سے لوگ زندہ ہیں؟ ہر زندہ ایک دن مر جاتا ہے، مر کے وہ کدھر جاتا ہے؟ کیا زندگی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے؟ وہ مظلوم جن کی اس زندگی میں داد رسی نہیں ہوتی، انصاف نہیں ملتا، وہ مرنے کے بعد بھی مظلومی میں ہی اپنی روحوں کے لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ کون ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے، شاید وہی خدا ہے۔ خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں اس نے ہم سب انسانوں کو دے رکھی ہیں، مگر اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ شکر کیا ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ خدا جانے مراقبے میں مہینوں تنہائی میں بیٹھنے والے قریش کے درمیانی اور سیانی عمر کے شرفا کیا سوچا کرتے تھے۔ آقا کے اجداد میں بھی سوچ بچار کے لیے ہفتوں اور مہینوں کسی ویرانے میں بیٹھ کے سوچنے کا رواج تھا۔ آقا کے دادا عبد المطلب ہر سال باقاعدگی سے سال کے 1 مہینے ماہ رمضان میں اپنی بستی سے نکل کر خانہ خدا کے مشرق میں 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایستادہ اونچے پہاڑ پہ جا کے سوچا کرتے تھے۔ اس پہاڑ کا نام جبل نور تھا۔ جبل نور کا نور سے کیا تعلق رہا ہے؟ شاید آقا نے بھی یہ سوچا ہو۔ بہرحال جب آقا کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوئی تو آقا گھر سے چند دنوں کا زاد راہ لے کر تنہا جبل نور پہ چڑھ جاتے۔ پہاڑ کی چڑھائی درمیان تک زیادہ کٹھن نہ تھی۔ درمیانی بلندی سے اوپر پہاڑ کی چوٹی کے قریب جانے میں بڑی احتیاط اور تردد کی ضرورت تھی۔ اس پہاڑ کی چوٹی سے کوئی 80 فٹ نیچے تقریباً 15 فٹ چوڑا اور 18 فٹ لمبا ایک صحن نما پتھریلا ہموار قطعہ تھا، جس کی مغربی نکر پہ دونوں طرف سے ترچھی جھکی چٹانوں کی اوٹ میں ایک خیمہ نما پتھروں کی سلوں کی غار تھی۔ غار کے بند دہانے میں ایک عمودی پتلی سی درز تھی۔
اس درد کا رخ کچھ ایسا تھا کہ غار میں بیٹھ کے اس درد سے 1.5 میل دور نیچے مکہ کی وادی کی عین نشیب میں بنے خانہ خدا کا پورا صحن اور کعبہ کی ساری عمارت نظر آتی تھی۔ لگتا تھا خانہ خدا اور اس نور بھرے پہاڑ کی غار کا ڈیزائن دونوں کو ایک ساتھ سوچ کے بنایا گیا ہے۔ اس غار کی چھت 2 مخروطی چٹانوں کے اوپر آپس میں مل کر ایک عجیب کونا بناتی ہے۔ نیچے غار کا فرش ایک سیدھے پتھر کی ہموار سل تھی۔ اس سل کا سائز اتنا تھا کہ کوئی معقول قد کاٹ کا آدمی اس پہ تنہا لیٹ سکتا تھا، بیٹھ سکتا تھا، وہ کھڑا بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے غار کی تکونی چھت درمیان میں کسی درمیانے لمبے قد کاٹ کے آدمی کو اسی چھت کے پتھروں سے سر ٹکرائے بغیر کھڑا رکھتی تھی۔ کھڑا آدمی کھڑے ہو کے اپنے دونوں ہاتھوں دونوں طرف پھیلائے تو اوپر سے نیچے آتے 50 کے زاویے پر پھیلی پتھروں کی سلوں پہ اس آدمی کو ہاتھ چھو جاتے تھے۔ وہ غار ایک تنہا آدمی کے لیے ایک معقول پتھر کی جھونپڑی تھی۔ آقا کے لیے غار ایسے بنی لگتی تھی کہ اسے آقا کے قد کاٹ اور جسم کی سوچ کے عین مطابق ناپ سے بنایا گیا ہے۔ اس غار میں آقا کے دادا عبد المطلب ہفتوں گزارا کرتے تھے۔ آقا کے دادا سیدنا عبد المطلب بھی آقا کے مشابہ تھے۔ اس غار میں آقا 40 سال کی عمر میں ہر رمضان میں باقاعدگی سے آنے جانے لگے تھے۔ اس غار کا نام غار ہرا تھا۔ اس غار میں آنے کے لیے ان کے آگے کے چھوٹے سے پتھریلے صحن میں قدم رکھنے کے لیے ایک عجیب شرط تھی۔ اونچے پہاڑ کی چوٹی بنائے پتھر کی سلیں غار سے پہلے صحن کے جنوبی طرف کچھ عجیب انداز میں ترچھی ہوئی ایک دوسرے کو بغیر چھوئے چند انچ کے فاصلے پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ 2 چٹانیں تھیں جن کے درمیان ایک ترچھی قدرے بل کھاتی درز تھی۔ آج بھی وہ درز اتنی ہی اور ویسی ہی ہے۔ اس در سے غار میں جانے والا کھڑا ہو کے ترچھا جسم کر کے لیٹ کے سرکتا ہوا بڑھتا ہے۔ غار کی طرف گھومتا تو اس کے قدم غار کے دہانے پہ بنے پتھر کی سلوں کے صحن میں پہنچتے۔ اس درد میں اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی موٹا جسم والا آدمی جس کا پیٹ بڑھا ہوا ہو، سینہ پھولا ہوا ہو، جسم بھاری ہو، کسی بھی حالت میں غار ہرا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس وقت بھی ایسا تھا، آج بھی 1500 سال بعد غار ہرا کے دہانے ان 2 پتھروں کی سلوں سے گزرنے کی یہی شرط ہے۔ آج تک کوئی موٹا، فربا، خوش خوراک پیٹو قسم کا بندہ اس در سے گزر کے غار ہرا تک نہیں پہنچ سکا، نہ پہنچ سکتا ہے۔ لگتا ہے جبل نور کی اس مقدس ترین غار تک پہنچنے کی یہ شرط اول ہے کہ جو اس نور کے منبع پہ پہنچنا ہو وہ دنیا کے دسترخوان سے اپنی بھوک سے کم نوالے اپنی پیٹ میں ڈالے، پیٹ کو بڑا نہ ہونے دے، جسم کو فربا نہ کرے۔ شاید خدا کو علم ہے کہ فربا، موٹے اور پھیلے ہوئے پیٹ والوں کی سوچ ان کے حلق سے صرف اپنے جسم کی ایک کبھی خود غرض پرورش میں گزرتی ہے۔ شاید ایسے لوگوں کی سوچیں دوسروں کے متعلق ہوں بھی تو اپنے پیٹ کے لیے چھینے جانے والے والوں کی گنتی اور صرف اپنی سوچ کے لیے نفع کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اسی لیے ایسے بے ڈول خود پرست اپنا جسم پالنے والے لوگوں کا غار ہرا میں آج تک داخلہ منع ہے۔ مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ جب میں ان 2 سلوں میں کھڑا کھڑا ترچھا ہوا لیٹ کے سرکا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ اگر چند انچ اور میری کمر موٹی ہو گئی ہوتی اور اگر میرا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا تو کبھی اس درد سے سرک کے غار ہرا کی طرف نہ جا سکتا تھا۔ اس درد کے ننگے پتھر آج بھی وہی ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے آقا کے زمانے میں تھے۔ ان پتھروں کی درد سے یوں پھسلتے ہوئے گمان ہوتا ہے جیسے پتھر کی قبر کی درد سے پھسل کر مردہ جسم لحد میں اترتا ہے۔ ان مقدس پتھروں کا لمس بہت متبرک ہے۔ وہ لمس وہی ہے جو 1500 سال پہلے آقا کے مقدس جسم کو سر سے پیر تک چھو کے آج تک معتبر ہوا ہے۔ اس پتھر کی در سے گزرتے ہوئے عجیب احساس روح میں جاگتا ہے کہ جن پتھروں نے آقا کو چھوا تھا وہی آج ہمیں چھو رہے ہیں، اور اس قربت بھرے انداز میں اس در سے گزر کے پتھروں کی سلوں کے صحن میں پہلا قدم چل کے کعبہ کے رخ پہ مغرب میں غار ہرا کی تکونی غار ہے۔ یہ غار ہے جہاں خدا کا آخری پیغام پہلی بار آقا پہ اترا تھا۔ وہ بہت مقدس جگہ ہے۔ جبل نور پہ پتھر کی چٹانوں کی چھوٹے خیمہ نما غار میں آقا استراحت فرما تھے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ غار ہرا کے دہانے پہ مشرق کی سمت سورج کی آنکھ کھلنے سے پہلے موم اجلی لطیف نلاہٹ بھری روشنی خوشبو کی طرح دھیرے دھیرے غار میں سرک رہی تھی۔ غار کے اندر کا اندھیرا ہولے ہولے سمٹ رہا تھا۔ یہ 17 رمضان کی صبح تھی۔ اس لحاظ سے 7 اگست 610 کے دن کا آغاز اسے کہا جا سکتا ہے، مگر زیادہ مضبوط روایت اور قرآن پاک کی بعد میں اترنے والی سورہ القدر کے اشارے سے وہ 27 رمضان کی صبح تھی۔ یوں وہ 14 اگست 610 کی انوکھی نورانی تاریخ ساز صبح تھی، وہی صبح جب اسی الوہی مقدس روشنی کا دیپ صدیوں بعد پھر سے مستحکم اور قائم کر کے رائج کرنے کی خاطر پاکستان کی تخلیق کی جانی تھی۔
غار کے تنگ سے فرش پہ آقا غار کی جنوبی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آقا کے داہنے طرف غار ہرا کے بند کونے میں موجود 6 انچ چوڑی در سے خانہ خدا 1.5 میل نیچے اسی نیلگوں مقدس روشنی میں نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور آقا کے بائیں ہاتھ غار کے کھلے دہانے سے صبح کی معطر شگفتہ مسکراتی روشنی دبے قدموں میں سرک کے 40 سالہ آقا کے اجلے دمکتے چہرے پہ سجدہ ریز ہو کے مقدس ترین الوہی پیغام لانے والوں کی آمد کے لیے دستک دے رہی تھی۔ آقا نیند اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت میں تھے۔ نیند میں بھی پچھلے 6 مہینوں سے آقا کو سچے خواب نظر آیا کرتے تھے کہ جاگنے کے بعد ان کی حقیقت اجلے اجالے کی طرح ظہور پذیر ہو جاتی، مگر وہ صبح خواب کی دنیا کے بعد حقیقی کائنات کو سمجھنے، سمجھانے اور ارض و سما کے اسرار پہ غور کرنے کا پہلا عظیم درس لیا آ رہی تھی۔